بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق اردو فرسٹ ایئر سبق نمبر 1 ہے اور اس کا دوسرا حصہ صفحہ نمبر 6 اور 7۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا ولیم ڈراگن نے؟ ولیم ڈراگن کون تھا؟ ولیم ڈراگن آئرلینڈ کا روشن خیال مفکر اور مصلح تھا۔ اس نے اگست 1853 میں آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں ایک دستکاری کی نمائش منعقد کرائی۔ ایسا میلہ جہاں پر ہاتھ سے بنائی گئی چیزوں کی نمائش منعقد کرائی، جو کئی دن تک جاری رہی۔ دور و نزدیک سے ہزاروں افراد نے اس میں شرکت کی۔ ولیم ڈراگن نے اس نمائش گاہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس وقت وہ آزادی کا لفظ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اسی وقت مجھے میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آنے لگتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ہماری آزادی ہماری محنت پر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم مسلسل محنت کرتے رہیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک اور اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کریں تو ہم ایک دن ضرور آزادی حاصل کر لیں گے۔ ہمیں اپنی بہتری کا اس سے بہتر اور اچھا موقع کوئی اور نہیں مل سکتا۔ محنت اور استقلال یعنی مستقل مزاجی کامیابی کا بڑا وسیلہ ہے، بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم سب ایک جذبے اور جوش سے محنت کرتے رہیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ ہی عرصہ میں ہماری حالت بدل جائے گی۔ ہم ایک آزاد، خوشحال اور بہترین قوم بن کر ابھریں گے۔ سر سید ولیم ڈراگن کے قول کا حوالہ دے کر اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں اس میں کہ ہماری ترقی و آزادی بھی ہماری محنت اور ہمارے استقلال و ثابت قدمی پر منحصر ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اپنی اصلاح و ترقی کی کوشش کرے تو بحیثیت مجموعی پوری قوم کی اصلاح و ترقی ہو سکتی ہے، پوری قوم آزاد اور خوشحال ہو سکتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے۔ ابھی دیکھیے اس میں انسان کی سر سید کہتے ہیں کہ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کارناموں سے حاصل ہوتی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، ثابت قدمی کے ساتھ محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں یعنی کسانوں، زمین میں ہل چلانے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، مائنز یعنی کانوں کے کھودنے والوں جو مائن کھودتے ہیں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں،
مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، خفیہ راز کی باتیں، مخفی پوشیدہ باتیں۔ آلات جر ثقیل، آلات جر ثقیل کہتے ہیں بھاری بوجھ اٹھانے والے آلات کو، یعنی کرینے وغیرہ سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں یعنی کاریگروں، اور شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں یعنی فلاسفرز، دانشمند لوگ، ملکی منتظمین، ملکی انتظامیہ نے انسان کی موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ ایک نسل جو پہلی نسل تھی اس نے اپنی محنت کی بدولت ایک عمارت تعمیر کی، اور آنے والی نسل اس عمارت کو، اس محنت کو، اس ترقی کو اس سے اگلے سٹیپ پر لے کر جاتی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے تک پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی، متانت، مروت، آدمیت کی عمارت کے معمار ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، مستری ہیں، بنانے والے ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش، قدرت، فطرت کی گردش، اس کی حرکت، حالات کے بدلنے نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کہتے ہیں آباء و اجداد کو، باپ دادا، آباء و اجداد کی ہوشیاری، ان کی چالاکی اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ ان کی ہوشیاری سے، ذہانت سے اور ان کی محنت اور مشقت سے حاصل ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مار سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ مثل مار سر گنج یہ ضرب المثل ہے، اہل علم کے نزدیک یہ ضرب المثل ہے۔ اس سے مراد دولت مند کنجوس آدمی جو اپنے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھا رہتا ہے، یعنی وہ خرچ نہیں کرتا۔ انتہائی کنجوس آدمی، دولت تو ہے اس کے پاس، بے انتہا دولت ہے، مگر وہ اس دولت کو خرچ نہیں کرتا، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، یعنی ختم کر دیا، مٹا دیا، اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ اب اس پیراگراف میں سر سید احمد خان نے مصنف بتاتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کی مدد اور سہارے پر انحصار کرنے والے دنیا کی نظروں میں ذلیل و بے عزت ہو جاتے ہیں۔ نیچر کا، فطرت کا، قدرت کا یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، لہذا اگر فرد ترقی کرتا ہے تو پوری قوم ترقی کرتی ہے۔ قوم کی سچی خیرخواہی اسی میں ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ ولیم ڈراگن نے بھی محنت و استقلال کو کامیابی کا بڑا ذریعہ بتایا ہے، اور اس پیراگراف کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ہر روز کے تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انفرادی کردار دوسروں پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ یہی عملی تعلیم انسان کو انسان اور مہذب بناتی ہے۔ علم کی نسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معزز بناتا ہے۔ یہی اس اقتباس میں سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں
کہ انسان کی گزشتہ نسلوں کے حالات و واقعات پر غور و فکر کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے انسان کی موجودہ ترقی یافتہ حالت نسل در نسل کے کارناموں سے حاصل ہوئی ہے، جو ان کی مسلسل محنت اور مستقل مزاجی کا نتیجہ ہے۔ ان کی مستقل محنت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اگر وہ محنتی اور مستقل مزاج نہ ہوتے تو موجودہ ترقی کی بیش بہا دولت، بہت زیادہ دولت ہمیں میسر نہ آتی۔ ان میں ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے، ہل چلانے والے کسان بھی تھے جنہوں نے اپنی مسلسل محنت سے زرعی شعبے کو ترقی دی۔ اسی طرح کانکنوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان میں سے طرح طرح کی معدنیات نکالیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی سوچ بچار سے کام لے کر نئے نئے نظریے اور تصورات پیش کیے، جن کی بنیاد پر نئی نئی ایجادات ہوئیں۔ بھاری مشینوں سے کام لینے والوں نے مہینوں اور برسوں کا کام دنوں اور گھنٹوں میں کر ڈالا۔ ہر پیشہ اور کام کرنے والے کاریگروں نے اپنے اپنے شعبہ عمل میں مسلسل محنت کی اور اسے موجودہ ترقی یافتہ حالت تک پہنچا دیا۔ ان میں شاعر بھی تھے جنہوں نے انسانی جذبات و احساسات اور خیالات کو الفاظ کے پیراہن میں پیش کیا اور الفاظ کے لباس میں پیراہن میں پیش کیا اور اپنے فن کو ترقی دی۔ ان میں حکیم و دانا، فلاسفر حکیم و دانا بھی تھے جنہوں نے علم و حکمت کے موتی بکھیرے۔ ان میں فلسفی بھی تھے جنہوں نے عقل سے کام لے کر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی اور مسائل کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی۔ ان میں ملک کا نظم و نسق انتظام چلانے والے بھی تھے جنہوں نے ملکی انتظامات کے قوانین بنائے اور انہیں ترقی دی۔ غرض یہ گویا کہ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اسے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا۔ نسل در نسل کی درجہ بدرجہ ترقی سے انسان موجودہ ترقی یافتہ حالت پر پہنچا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں اور ہنرمندوں کی موجودہ تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت اور علم و ہنر کے بکھرے ہوئے بے ترتیب موتیوں کو ایک ترتیب میں ڈھالا۔ مسلسل محنت سے ان میں ایک ترتیب پیدا کی، اس ترتیب ہی کا نتیجہ موجودہ ترقی یافتہ حالت ہے۔ سر سید ان مثالوں سے اپنی قوم پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے گزشتہ نسلوں نے محنت کے نتیجے میں دنیا کو ایک ترقی یافتہ حالت تک پہنچایا، نہایت تہذیب و شائستگی اور علم و ہنر میں ایک ترتیب پیدا ہوتی گئی، اسی طرح ہمیں مسلسل محنت اور مستقل مزاجی سے کام لے کر اس میں اضافہ کرنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جانا چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا کا راز مضمر ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ تو شاعر اس سے کہتے ہیں کہ پرکھ کہتے ہیں آباء و اجداد کو، باپ دادا کو، مگر افسوس 100,000 افسوس، یعنی سینکڑوں ہزاروں افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، ضائع کر دیا۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کے قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔
क्योंकि उसकी ज़िंदगी का तरीक़ा और चाल चलन वो मालूम नहीं होता, और मगर और शख्सों की ज़िंदगी में खुफिया फैल जाता है और आइंदा की नस्लों के लिए एक उम्दा नज़ीर बन जाता है, और आइंदा की नस्लों के लिए एक उम्दा नज़ीर बन जाता है। अब इस पैराग्राफ में, इस इक़्तिबास में शायर जो है उसने कुछ इस तरह से अपने इस मज़मून को बयान किया कि अब देखें, इस पैराग्राफ की आप तशरीह इस अंदाज में कर सकते हैं कि तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जबकि दूसरों की मदद और सहारे पर इन्हिसार करने वाले दुनिया की नज़रों में ज़लील व बेइज़्ज़त हो जाते हैं। नेचर का कायदा है कि जैसा मजमूआ कौम के चाल चलन का होता है, उसी के मुताबिक उसकी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट की सच्ची खैर ख्वाही इसी में है कि हर फर्द अपनी इस्लाह करे। विलियम रॉगिन ने भी मेहनत व इस्तिक़लाल को कामयाबी का बड़ा ज़रिया बताया है। आज हमारे पास पुरखों की जो बेशबहा जायदाद का वर्सा मौजूद है, वो इसलिए नहीं दिया गया कि हम सिर्फ़ मिसलिमार सरेगंज उसकी हिफाजत किया करें। तशरीह तलब पैराग्राफ इक़्तिबास इबारत के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि हर रोज़ के तजुर्बे से मालूम हुआ है कि इनफरादी किरदार दूसरों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। यही अमली तालीम इंसान को इंसान और मुहज़्ज़ब बनाती है। इल्म की निस्बत बनिस्बत अमल और सवाने उम्री की निस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी की अज़ीम तालीमी, सियासी और मजहबी शख्सियत हैं। उन्होंने पहली बार संजीदा इल्मी, अदबी और मुआशरती मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे और इनसे मुसलमानों की इस्लाह का काम लिया। अपनी मदद आप भी इसी सिलसिले का मज़मून है, जिसमें उन्होंने मशहूर मक़ूले खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद आप करते हैं को बुनियाद बनाया है। वो कहते हैं, अपनी मदद आप ऐसा सुनहरी उसूल है जिस पर अमल करके दुनिया की कौमों ने इज़्ज़त व तरक्की हासिल की है। इस इक़्तिबास में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मुफलिस शख्स की मिसाल दी है जो अपने साथियों को मेहनत और परहेज़गारी की तालीम देता है। सर सैयद कहते हैं, अक़वाम की तरक्की में वो फ़र्द जो मेहनत का जज्बा रखता है बहुत अहमियत का हामिल है। इस मैदान में एक गरीब और मिस्कीन शख्स भी इसी कदर अहमियत का हामिल है जितना कि कोई बड़ा आदमी जिसका नाम तारीख़ में रकम होता है। अगरचे बड़े लोगों का नाम तारीख़ में लिखा जाता है, लेकिन गुमनाम अफराद की मेहनत और कोशिश भी तहज़ीब की तरक्की में बड़े आदमियों से कम नहीं होती। एक गरीब और बेबस आदमी जो अपने साथियों के सामने अपनी मेहनत, नेकी और बेलौस दयानतदारी की मिसाल कायम करता है, उस शख्स के किरदार का असर उसके ज़माने के अफराद पर भी पड़ता है और आने वाली नस्लों के लिए भी वो एक उम्दा मिसाल बन जाता है। अगरचे एक आदमी और मामूली आदमी होने के बायस उस शख्स की ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और अखलाक व किरदार सब लोगों के इल्म में नहीं होता, लेकिन अपने इर्द गिर्द के जिन मखसूस लोगों से उसका वास्ता या ताल्लुक़ होता है, उनमें उस शख्स के अच्छे असरात खुफिया तौर पर फैल जाते और आने वाली नस्ल के लिए एक उम्दा और काबिल तक़लीद मिसाल बन जाते हैं। इंसानी तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि इनफरादी सतह पर की जाने वाली कोशिशें ही इज्तिमाई तरक्की का सबब बनती हैं, बायस बनती हैं। जैसे अहमद नदीम कासमी फरमाते हैं
زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا، مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ دیکھیں ہر روز، اگلا پیراگراف ہے سبق کا، صفحہ نمبر 7 پر، سیکنڈ پیراگراف، ہر روز کے تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم یعنی کالج کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے، زندگی کے علم کا، زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں یعنی صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں یعنی سنار زرگر کی دکان میں، زیورات بنانے والے کی، ہل جوتنے میں کسانوں میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں، مشینوں سے کام کرنے والے کارخانوں میں اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بے سکھائے بے شاگرد بنائے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھیں پیراگراف ہے، اقتباس ہے، ہر روز کے تجربے۔ تو اب اس اقتباس میں اسی طریقے سے تھوڑا سا اس پیراگراف سے ماقبل جو مصنف نے امپورٹنٹ پوائنٹس ذکر کیے ہیں چند ایک، ان کو ذکر کر دینا ہے، اور اس کے بعد اس پیراگراف کے بعد والے اہم نکات کو ذکر کر دینا ہے، اور پھر اس پیراگراف کی تشریح کر دینی ہے، وضاحت کر دینی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ یوں بیان کریں گے کہ تشریح طلب عبارت میں سر سید کہتے ہیں کہ ہر روز کے تجربے اور مشاہدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے انفرادی چال چلن اور کردار ہی میں وہ طاقت اور قوت ہے جو دوسروں کی زندگیوں، برتاؤ، چال چلن اور کردار پر نہایت اثر کرتی ہے۔ یہ چال چلن اور کردار ہی ہے جو دوسروں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اور ان میں ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ حقیقت میں یہی ایک عمدہ تعلیم ہے، کیونکہ لوگ باتوں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ باتیں بھول جاتی ہیں لیکن عمل دیر پا ہوتا ہے اور یاد رہتا ہے۔ سر سید مزید بتاتے ہیں کہ جب ہم علمی تعلیم اور عملی تعلیم کا مقابلہ اور موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسکول کالج کی تعلیم تو اس عملی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ زندگی کا علم، زندگی گزارنے کا علم اور زندگی کے برتاؤ کا علم، جسے انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر اور قوم پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسکول کالج کا علم تو الماری میں، صندوق میں یا لائبریری میں رکھا ہوتا ہے، جبکہ زندگی کے برتاؤ کا علم یعنی لائف ایجوکیشن ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر کام میں، بول چال میں، لین دین میں، دوستوں سے ملنے جلنے میں، گھر میں رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں چلنے پھرنے میں، سنار کی دکان میں، ہل چلانے میں، کارخانوں میں کام کرنے کے دوران میں، اور غرض ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی علم کے مطابق اچھے یا برے کام کرتے ہیں
حسن سلوک یا بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، دیانتداری یا بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاملات میں کھرے یا کھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھے کردار اور چال چلن کا حامل شخص دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ ہوتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں یہ لائف ایجوکیشن کا علم کسی کو سکھائے بغیر اور شاگرد بنائے بغیر لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ ہی سے از خود پھیلتا چلا جاتا ہے۔ بقول شاعر، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔